السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی اس ویڈیو میں آپ کو بابا وانگا کے بارے میں بتاؤں گا۔ بابا وانگا یہ کوئی پاک و ہند کا بابا نہیں ہے، بلکہ بابا وانگا ایک خاتون کا نام ہے جو بلغاریہ کی رہنے والی تھی۔ بابا وانگا 31 جنوری 1911 کو بلغاریہ میں پیدا ہوئی تھی اور 1996 میں ان کا انتقال ہو گیا تھا۔ بابا وانگا نامی اس خاتون نے ایسی عجیب و غریب پیشن گوئیاں کیں کہ جن میں سے اکثر سچ ثابت ہوئیں۔ بہت ساری پیشن گوئیاں ان کی کچھ ایسی بھی ہیں کہ جو غلط ثابت ہوئیں، لیکن زیادہ تر ان کی پیشن گوئیاں سچ ثابت ہوئیں اور جو انہوں نے سن بتائی تھی اس کے مطابق بالکل ٹھیک ثابت ہوئیں۔ تو ان کی کیا کیا پیشن گوئیاں ہیں اور انہوں نے کیا کیا پیشن گوئیاں کی اور کس کس وقت میں وہ پوری ہوئیں، آج کی اس ویڈیو میں آپ کو یہی بتاؤں گا۔ لیکن اس سے پہلے بابا وانگا کا کچھ تعارف آپ کو کروا دوں کہ بابا وانگا نامی خاتون 31 جنوری 1911 کو بلغاریہ کے شہر وینجیلا میں پیدا ہوئی۔ ان کی پیدائش قبل از وقت ہوئی تھی۔ اس علاقے کی روایت تھی کہ بچے کا نام کسی اجنبی سے رکھوایا جاتا تھا۔ اس بچی کی پیدائش پر کسی کو اس کے بچنے کی امید نظر نہ آتی تھی، مگر جب بچی کی حالت بہتر ہوئی تو اس کی دائی نے باہر گلی میں جا کر کسی اجنبی راہگیر سے نام رکھنے کو کہا، جس کے بعد بالآخر وینجیلا نام رکھا گیا اور یہی وینجیلا بعد میں شارٹ ہو کر وینگا بن گیا۔ ان کے والد پہلی جنگ عظیم کے دوران ایک سپاہی تھے، بعد میں انہوں نے دوسری شادی کر لی۔ وینگا بچپن سے نیلی آنکھوں اور سنہری بالوں کی وجہ سے خوبصورت تو تھی ہی، ساتھ میں ذہین بھی تھیں اور اسے روحانی علاج سے بھی دلچسپی تھی۔ بابا وانگا کی زندگی میں وہ حادثہ ہوا جس نے اسے نابینا کر دیا۔ بقول اس کے کسی ہوائی بھنور طوفان نے اسے اٹھا کر اتنی دور پھینک دیا کہ وہ زخمی حالت میں ملی۔ اس کی آنکھوں میں مٹی پڑی ہوئی تھی اور تکلیف کے مارے اس سے آنکھیں نہیں کھولی جا رہی تھیں۔ اس کی بینائی ہر طرح کے علاج اور کوشش کے باوجود ختم ہو گئی۔ 1925 میں اس نے نابینوں کے اسکول جانا شروع کیا اور 3 سال تک وہاں تعلیم حاصل کی، جہاں اس نے بریل رسم الخط کی لکھائی سیکھی اور سلائی کڑھائی اور پکانا سیکھا۔ سوتیلی ماں کی وفات کے بعد وہ اپنے بہن بھائیوں کی دیکھ بھال کے لیے اپنے گھر آ گئی۔ اس کا گھرانہ کافی غریب تھا، تمام لوگ محنت مزدوری کرتے تھے۔ 1939 میں اسے پھیپھڑوں کی ایک بیماری لاحق ہو گئی، جس کے بعد ڈاکٹروں نے اسے جواب دے دیا تھا کہ وہ عنقریب مر جائے گی، مگر خلاف توقع وہ صحت یاب ہو گئی، جس کی وجہ سے لوگوں میں اس کی روحانی قوتوں کی شہرت ہونے لگی۔ 1942 میں اس کی شادی ہوئی اور 11 اگست 1996 کو اپنی آبائی شہر میں ان کا انتقال ہوا۔ وانگا خود واجبی سی تعلیم یافتہ تھیں۔ اس نے خود کوئی کتاب نہیں لکھی تھی، بلکہ اس کی ساری باتیں اس کے پرستاروں اور ملازموں نے تحریر کی تھی۔ بابا وانگا دعویٰ کرتی تھی کہ اس کو کسی ناقابل فہم ذریعے سے لوگوں کی باتیں معلوم ہو جاتی ہیں۔ وانگا نے سوویت یونین ٹوٹنے اور چرنوبل کے حادثے، اسٹالن کی تاریخ وفات، روسی آبدوز کرسک کی تباہی اور 11 ستمبر کی پیشن گوئی بھی کی تھی۔ کئی لوگوں کو خیال ہے کہ اس خاتون کے پاس ما فوق الفطرت طاقتیں تھیں، جس کی وجہ سے یہ مستقبل کی باتیں کیا کرتی تھی۔ تو یہ بابا وانگا کا ایک مختصر سا تعارف تھا۔ اب میں ان کی کچھ پیشن گوئیاں آپ کو بتاتا ہوں کہ بابا وانگا نے کیا کیا پیشن گوئیاں کی اور کس کس وقت وہ سچی ثابت ہوئیں۔ بابا وانگا نے کہا تھا کہ سن 2000 میں روسی آبدوز تباہ ہو جائے گی، اور واقعتاً ایسا ہی ہوا۔ بابا وانگا نے 1986 میں پیشن گوئی کی تھی کہ 2001 میں 2 پرندے ورلڈ ٹریڈ سینٹر سے ٹکرائیں گے، اور بالکل ایسا ہی ہوا۔ بابا وانگا نے پیشن گوئی کی تھی کہ 2004 میں سونامی آئے گا۔ بابا وانگا نے پیشن گوئی کی تھی کہ امریکہ کا 44واں صدر افریقی نسل سے ہوگا، اور یہ پیشن گوئی بھی اوباما کے صدر بننے سے سچ ثابت ہوئی۔ بابا وانگا نے پیشن گوئی کی تھی کہ 2010 میں عرب بہار کے نام سے عرب کے اندر ایک سیاسی بھونچال آئے گا، اور واقعتاً ایسا ہی ہوا، اور یہ بھونچال ابھی بھی جاری ہے۔ اسی طرح بابا وانگا نے شام تنازع، گلوبل وارمنگ، داعش، ایبولا وائرس کی پیشن گوئیاں بھی کی تھیں جو بالکل سچ ثابت ہوئیں۔ بابا وانگا نے تابکاری کی پیشن گوئی بھی کی جو فوکو شیما ایٹمی بجلی گھر کی تباہی کی صورت میں پوری ہوئی۔ بابا وانگا نے کہا تھا کہ 2016 میں یورپ پر مسلمانوں کی یلغار ہوگی، چنانچہ یہ پیشن گوئی داعش کی کارروائیوں کی صورت میں سامنے آ رہی ہے۔ بابا وانگا کی کچھ پیشن گوئیاں ایسی بھی رہیں جو سچ ثابت نہ ہو سکیں، جیسے 2011 میں تیسری عالمی جنگ کی پیشن گوئی انہوں نے کی تھی، لیکن 2011 میں کوئی تیسری عالمی جنگ نہیں ہوئی۔
لیکن شام اور عرب کے حالات کی وجہ سے دنیا کے واضح دو حصوں میں بٹنے کو اگر دیکھا جائے تو یہ پیشن گوئی بھی سچ ثابت ہوتی دکھائی دیتی ہے، کیونکہ دنیا کا اس طرح دو حصوں میں بٹنا تیسری عالمی جنگ کی شروعات ہی ہیں۔ اسی طرح بابا وانگا نے مستقبل کے بارے میں بہت ساری پیشن گوئیاں کی جن کا ثابت ہونا ابھی باقی ہے۔ مثلا بابا وانگا نے کہا تھا کہ 2018 میں چین دنیا کی سپر پاور بن جائے گا، 2023 میں زمین کا مدار ٹیڑھا ہو جائے گا اور یورپ کی آبادی انتہائی کم ہو جائے گی، 2028 میں توانائی کا ایک زبردست ذریعہ دریافت ہوگا، دنیا سے اناج کی کمی پر قابو پا لیا جائے گا، انسان توانائی کی تلاش میں سیارہ زہرہ پر اپنی کالونیاں تعمیر کرے گا، 2033 میں قطبین کے برف پگھلنے سے سمندروں کی سطح بلند ہو جائے گی، 2043 میں یورپ کے سینٹر روم میں اسلامی خلافت قائم ہو جائے گی اور زیادہ تر یورپ پر مسلمانوں کا قبضہ ہوگا، 2046 میں انسان اپنی مرضی سے انسانی اعضاء بنا سکے گا، 2066 میں امریکہ مسلمانوں کے خلاف ایک نیا ہتھیار استعمال کرے گا، 2088 میں ایسی بیماری پھیلے گی جو انسانوں کو فوراً بوڑھا کرے گی، 2097 میں اس بیماری کا علاج دریافت ہو جائے گا، اور 2111 میں انسان اور روبوٹ کو ملا کر ایک نئی مخلوق ایجاد ہوگی، 2130 میں انسان پانی کے اندر رہنے کا فن سیکھ لے گا اور سمندر کے اندر انسانی بستیاں تمام سہولیات کے ساتھ بننا شروع ہو جائیں گی، 2154 میں جانوروں کو انسانوں کی طرح ذہین بنا دیا جائے گا اور 2170 میں زمین پر پانی کی قلت اور خشک سالی آئے گی، 2288 میں ٹائم ٹریولنگ ممکن ہو جائے گا اور پھر اسی دور میں فطرت دوبارہ وجود میں آئے گی، اس کے بعد ایک جانور ظہور میں آئے گا جو آدھا انسان اور آدھا جانور ہوگا۔ اور آخر میں بابا وانگا نے یہ پیشن گوئی بھی کی کہ ان کا کہنا تھا کہ انہوں نے اپنا فن ایک 10 سالہ بچی میں منتقل کر دیا ہے جو فرانس میں رہتی ہے۔ یہ تو بابا وانگا کی وہ پیشن گوئیاں تھیں جن میں سے کچھ گزر چکی ہیں اور کچھ جو ہیں وہ مستقبل میں پیش آنے والی ہیں، اور زیادہ تر یہ سچی ثابت ہوئی ہیں، کچھ ان میں سے سچ ثابت نہیں ہو سکی۔ لیکن میرا سوال یہ ہے کہ کیا بابا وانگا کی پیشن گوئیوں پر ہمیں یقین کرنا چاہیے؟ بابا وانگا کی پیشن گوئیوں کی حقیقت کیا ہے؟ تو اس حوالے سے ہمیشہ یہ بات رکھیں، ہم مسلمان ہیں الحمدللہ، ہم اللہ کو ماننے والے ہیں، اللہ کے رسول کو ماننے والے ہیں، اللہ کی کتاب کو ماننے والے ہیں، ہم صرف انہی پیشن گوئیوں پر یقین رکھتے ہیں جو قرآن نے کی ہیں یا جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کی ہیں۔ اس کے علاوہ دنیا میں لوگ آتے رہتے ہیں، پیشن گوئیاں کرتے ہیں، تکے مارتے رہتے ہیں، کوئی بات سچی ثابت ہو جاتی ہے، کوئی جھوٹی نکل آتی ہے، تو ہمیں نہ گھبرانے کی ضرورت ہے، نہ پریشان ہونے کی ضرورت ہے۔ ان پیشن گوئیوں کی کوئی حیثیت نہیں ہے، اور ان کی حیثیت اس لیے بھی نہیں ہے کہ بابا وانگا ایک نابینا خاتون تھی، ان پڑھ خاتون تھی، زیادہ ان کو لکھی پڑھی نہیں تھی، بابا وانگا کی کوئی کتاب نہیں ہے اور نہ ہی انہوں نے کوئی تحریر لکھوائی ہے۔ یہ جتنی بھی پیشن گوئیاں میں نے آپ کو سنائی ہیں یا انٹرنیٹ پر آپ سرچ کریں، جتنی بھی پیشن گوئیاں آپ کو ملتی ہیں، یہ ساری کی ساری پیشن گوئیاں لوگوں کی لکھی ہوئی ہیں، یعنی ان کے جو ملازم تھے، جو ان کے پاس جو لوگ اٹھتے بیٹھتے تھے یا ان کے پاس جو ملتے ملاتے تھے، انہوں نے لکھی ہیں۔ چنانچہ اگر آپ انٹرنیٹ پر جائزہ لیں ان پیشن گوئیوں کا تو کسی پیشن گوئی میں 2145 میں دنیا کے خاتمے کا اعلان ہے، اور کسی میں 3145 میں، اور کسی میں 5045 میں، یعنی کوئی سر اور پیر نہیں ہے پیشن گوئیوں کا۔ جس کے منہ میں جو آیا اس نے وہ لکھ کر، کتاب لکھ کر جو ہے سنسنی پھیلانے کی کوشش کی دنیا میں۔ لہٰذا ان پیشن گوئیوں کی کوئی اہمیت نہیں ہے، کوئی ویلیو نہیں ہے۔ ہمیں صرف اللہ کی کتاب پر یقین کرنا چاہیے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین پر یقین کرنا چاہیے۔ امید ہے آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہے تو اسے ضرور لائک بھی کریں، شیئر بھی کریں، اور میرے چینل کو سبسکرائب کرنا ہرگز نہ بھولیں تاکہ آپ کو آئندہ بھی اس طرح کی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن ملتا رہے۔ اللہ حافظ۔